السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ فتوحات مکیہ کی 16ویں قسط ہے اور ہماری ہر قسط 50 صفحات پہ مشتمل ہوتی ہے، مطلب آپ ایک ویڈیو میں 50 صفحات تک کتاب پڑھ لیتے ہو۔ اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا مقصد صرف کتاب کو بیان کرنا ہے، اس میں ہماری کوئی رائے شامل نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ بالکل۔ اور کتاب کے مطالعے کا طریقہ بھی بتاتے چلیں۔ جی ہاں، جیسے ہی آپ کتاب شروع کریں تو ہر صفحہ کے شروع میں پرنٹڈ صفحہ نمبر لازمی پڑھیے جو کہ صفحہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ کتاب کے آخر تک برقرار رکھیے تاکہ اگر کوئی اس آڈیو کو چیک کرنا چاہے کتاب سے تو اس کو تحریر کی تلاش میں مسئلہ نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، تو آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہم صفحہ نمبر 48 سے کر رہے ہیں اور یہ مطالعہ صفحہ نمبر 57 تک جائے گا۔ مقصد ہمارا بالکل وہی ہے، ایک تاریخ کے طالب علم کی طرح متن اور اس کے جو حواشی ہیں ان کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا تاکہ کوئی زاویہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور یہ جو صفحات ہے نا 48 سے 57 تک، مطلب یہ بہت ہی خاص ہے۔ ان کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ محض عبادات کے ظاہری احکام کی کوئی فہرست نہیں بتا رہے، بلکہ یہ صفحات روحانی منازل، عبادات کی جو ایک باطنی حقیقت ہے اور کائنات کے آغاز اور انجام کو ایک دائرے کی شکل میں جوڑتے ہیں۔ یہ انسان کو نا اس کی اپنی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ زبردست۔ تو پھر صفحہ 48 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ صفحے کے شروع میں پرنٹڈ صفحہ نمبر کے ساتھ ہی جو متن ہے وہ بتاتا ہے کہ ہر چیز بالآخر اپنے آغاز کی طرف لوٹتی ہے۔ مطلب اللہ نے ہر موجود کا ایک مقام مقرر کیا ہے۔ بالکل۔ کچھ تو ہمیشہ اپنے مقام پر رہتے ہیں اور کچھ جیسے انسان اور جنات ان کو اس طبعی دنیا میں اتارا گیا ہے۔ تو یہیں سے انسان کی اپنے اصل وطن کی طرف واپسی کی تڑپ اور توبہ کا تصور شروع ہوتا ہے، اور اسی کو بیان کرنے کے لیے متن میں ابن الرومی کے اشعار کا ذکر ہے۔ جی، ابن رومی کے اشعار۔ اور یہاں صفحہ 48 کے بالکل نیچے جو حاشیہ نمبر 3 ہے اس پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس حاشیے میں ابن رومی کا تفصیلی تعارف درج ہے۔ اچھا، حاشیہ نمبر 3 میں؟ جی ہاں، حاشیہ نمبر 3 بتاتا ہے کہ ان کا عرصہ حیات 221 سے لے کر 283 ہجری تک تھا۔ یہ بغداد میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی، اور مطلب یہ بشار اور متنبی کے پائے کے شاعر مانے جاتے تھے، لیکن ان کا انجام بہت غور طلب ہے۔ انجام؟ مطلب کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ انہیں خلیفہ معتضد کے جو وزیر تھے نا، قاسم بن عبید اللہ، انہوں نے زہر دے کر قتل کروایا تھا۔ ارے واہ، زہر دے کر؟ کیوں؟ کیونکہ ابن رومی نے اس وزیر کی ہجو کی تھی، یعنی برائی لکھی تھی، اور اسی حاشیے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابن رومی جس کی تعریف کرتے تھے بعد میں اسی کی برائی بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ جو ایک تضاد ہے، یہ کشمکش اسی طبعی دنیا کی گراوٹ کو ظاہر کرتی ہے جس کا متن میں ذکر ہے۔ یعنی انسان بھٹکتا ہے، اور پھر صفحہ 49 پر اسی بھٹکنے کے بعد توبہ کی نفسیاتی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ وہاں وحشی بن حرب کا واقعہ ہے جب وہ اسلام لانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور ان پر 3 قرآنی آیات یا الہی توقیات نازل ہوتی ہیں۔ جی ہاں، پہلے سورۃ الفرقان کی آیت سن کر وہ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ اس میں شرک اور قتل کی سخت سزا اور توبہ کی کڑی شرط تھی۔ پھر سورۃ النساء کی توقیع آئی، پھر بھی وہ الجھن میں رہے کہ پتہ نہیں معافی ملے گی یا نہیں۔ ایک لمبی جدوجہد ہے۔ اور آخر میں سورۃ الزمر کی توقیع آئی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تب جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی توبہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، ایک شدید نفسیاتی جنگ ہے۔ اور اسی صفحہ 49 پر نا اس کیفیت کو خوف کے بعد امن کی مٹھاس کہا گیا ہے۔ الولاء الدمشقی کا شعر بھی تو ہے یہاں۔ جی، الولاء الدمشقی۔ اور اس کا ذکر حاشیہ نمبر 5 میں ہے۔ حاشیہ نمبر 5 میں لکھا ہے کہ یہ شاعر 385 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کے کلام کی خاصیت ہی یہ تھی کہ ان کے الفاظ میں مٹھاس اور معنی میں بڑی نزاکت تھی۔ متن کا انتخاب دیکھیں کتنا کمال کا ہے۔ واقعی، لیکن صفحہ 49 پر ہی نا مجھے ایک بات نے تھوڑا الجھا دیا۔ متن میں لکھا ہے کہ عالمین یعنی علماء اور مبتدیوں کے خوابوں میں فرق ہوتا ہے۔ مبتدی خواب میں روشنی دیکھتا ہے، سکون ملتا ہے اسے، لیکن جو عالم ہے وہ تقصیر کے خوف سے طوفان اور بجلیاں دیکھتا ہے۔
اب میری تشبیہ تو یہ بنتی ہے کہ مبتدی کا خواب ایسا ہے جیسے کسی نئے سفر کا ابتدائی جوش ہو، مطلب جیسے ہنی مون فیز، اور عالم کا خواب ایک تجربہ کار ملاح کی طرح ہے جو سمندر کی گہرائی اور طوفانوں کی حقیقت سے واقف ہے۔ پر کیا یہی وجہ ہے کہ معرفت بڑھنے سے لذت کی بجائے حیرت اور خوف بڑھتا ہے؟ جی بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ ہوتا یہ ہے کہ مبتدی تو صرف اس نعمت کو دیکھتا ہے جو اسے توبہ کے بعد ملی ہے، وہ سرور میں ہوتا ہے، لیکن جو عالم ہے نا، وہ نعمت دینے والے کی عظمت اور بے نیازی کو پہچان لیتا ہے۔ صحیح۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کمال کے سامنے اس کی اپنی عبادت کتنی ناقص ہے۔ یہ احساس اس کے اندر ایک ہیبت پیدا کرتا ہے، اور چونکہ نیند حواس کے تابع ہے تو یہی خوف خواب میں طوفان بن کر سامنے آتا ہے۔ معرفت تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ کیا بات ہے! تو اب باطنی کیفیت سے نکل کر ہم صفحہ 50 پر آتے ہیں، جہاں ظاہری عبادات پر گفتگو مڑتی ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ متن میں حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور اگر فرض نماز نامکمل ہوئی تو نوافل سے پورے کیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث کا ذکر ہے کہ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، اور صبر یعنی روزہ اور حج ضیاء ہیں۔ اب جب ہم صفحہ 51 دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ نماز نور کیسے ہے؟ اللہ اپنے نام النور سے نمازی سے مناجات کرتا ہے۔ بالکل، اور النور کی خاصیت ہے تاریکی کو چیر دینا۔ نمازی جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ تجلی دنیاوی اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، اور اسی صفحہ 51 پر ظاہری اور باطنی ذکر کا کمال کا تصور ہے۔ جی، وہ مجمع والا ذکر۔ ہاں، کہ انسان مجمع میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ اس سے بہتر مجمع میں یعنی مقرب فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہے۔ اور پھر صفحہ 52 پر تو حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ نماز واحد عبادت ہے جو انسان کو مقربین کے درجے تک لے جاتی ہے، اور فرشتے انسان کی اس عبادت پر رشک کرتے ہیں۔ رشک کرتے ہیں؟ مطلب فرشتے جنہیں تھکان نہیں ہوتی، وہ ایک انسان پر رشک کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، فرشتوں کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ بھوک، نہ شہوات، نہ اہل و عیال کی فکر۔ ان کے لیے تو عبادت سانس لینے جیسا ہے، لیکن انسان کو تو ان سب دنیاوی رکاوٹوں سے لڑ کر سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی مزاحمت کی وجہ سے فرشتے رشک کرتے ہیں۔ زبردست! اور صفحہ 52 پر سمع اللہ لمن حمدہ کا جو راز ہے، اس نے تو مجھے چونکا دیا کہ اللہ بندے کی زبان سے بولتا ہے۔ نیابت کا درجہ۔ جی، مطلب یہ تصور تو ہماری روزمرہ کی میکینیکل عبادت کو ایک براہ راست زندہ گفتگو میں بدل دیتا ہے۔ کیا واقعی انسان کا اپنا وجود بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے؟ جی بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ انسان صرف ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ الفاظ انسان کے ہیں پر حقیقت الہی مکالمے کی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم صفحہ 52 کے آخر اور صفحہ 53 کی ابتدا پر دیگر عبادات کی طرف چلتے ہیں۔ صدقے کو برہان یعنی دلیل کہا گیا ہے، اس بخل کے خلاف جو انسان کی فطرت میں ہے۔ پر روزے کا جو ذکر ہے نا، حدیث قدسی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ بہت گہرا مقام ہے۔ روزے کو سمجھنے کے لیے سمدانیت کو دیکھنا ہوگا۔ سمدانیت؟ جی، اللہ کی صفت سمد، مطلب جو کھاتا پیتا نہیں، محتاج نہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ بھوک پیاس برداشت کر کے ایک ایسی صفت اپناتا ہے جو دراصل اس کی نہیں، اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود بنوں گا۔ اور وہ جو دو خوشیوں کا ذکر ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہے۔ لیکن صفحہ 53 پر ایک اہم فرق ہے کہ روزہ لقاء اللہ یعنی مشاہدہ لاتا ہے، جبکہ نماز مناجات ہے جس میں پردہ حائل ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم نے صفحہ 52 پر نماز کو اتنا اونچا مقام دیا، تو یہاں مناجات میں پردہ کیسا؟ مناجات کا مطلب ہے گفتگو کرنا، کلام کرنا۔ جہاں کلام ہوگا وہاں دو الگ ہستیاں ہوں گی، دوئی ہوگی، اس لیے ایک لطیف سا پردہ ہوگا۔ مگر روزے میں تو آپ ایک صفت اپنا لیتے ہیں نا، وہاں کلام نہیں، ذات سے ایک ہونے کی کیفیت ہے، اس لیے اسے لقاء کہا گیا۔ سمجھ گیا۔ اب صفحہ 54 پر متن حج اور روزے میں مماثلت بتاتا ہے کہ دونوں میں صبر ہے۔ حج میں تو نکاح جیسی جائز چیزوں سے بھی پرہیز ہے، اور اس دنیاوی پرہیز کا انعام آخرت میں یہ ملے گا کہ اولیاء کسی چیز کو کن یعنی ہو جا کہیں گے تو وہ ہو جائے گی۔ بالکل، اور پھر اسی صفحہ 54 پر الموتات الاربع یعنی 4 قسم کی موت کا تصور آتا ہے۔ جی، موت ابیض یعنی بھوک کی سفید موت، موت احمر سرخ موت جو نفس کی مخالفت ہے،
موت اخضر سبز موت جو پیوند لگے کپڑے پہننے کو کہا گیا ہے، اور چوتھی موت اسود کالی موت یعنی مخلوق کی اذیت برداشت کرنا۔ میری تشبیہ تو یہ ہے کہ یہ انسان کے غرور کے لباس اتارنے کے 4 مختلف موسم ہیں۔ سفید موت جسم کو مارتی ہے، سرخ خواہشات کو، سبز نمود و نمائش کو، لیکن یہ کالی موت انا کو کیسے ختم کرتی ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا، انا کو ختم کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ جب کوئی آپ کو اذیت دے، برا بھلا کہے اور آپ اسے پی جائیں، مطلب یہ جو لوگ کیا کہیں گے والا احساس ہے نا، اسے مکمل مار دینا، یہی کالی موت ہے۔ اور پھر صفحہ 55 پر باقاعدہ کتاب التنزلات الموصلیہ کا حوالہ دیا گیا ہے مزید تفصیل کے لیے۔ جی، التنزلات الموصلیہ۔ اچھا، اب ہم صفحہ 55 کے آخر سے کائنات کے دائرے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت ہے وما منا الا لہو مقام معلوم۔ فرشتے جانور اپنی جگہ فکس ہیں، پر انسان اور جنات کا مقام چھپا ہوا ہے جو موت پر پتہ چلے گا۔ اور اسی سے صفحہ 56 کی وہ زبردست بحث شروع ہوتی ہے۔ کچھ علماء سمجھتے تھے کہ انسان مطلق طور پر فرشتوں سے افضل ہے کیونکہ انسان ترقی کرتے ہیں، فرشتے نہیں۔ متن نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ تو کیا فرشتے بھی علم میں ترقی کرتے ہیں؟ جی ہاں، متن بتاتا ہے کہ کیا فرشتوں نے حضرت آدم سے علم نہیں سیکھا تھا؟ ان کا علم بھی بڑھتا ہے۔ دنیا میں انسان کی ترقی تو محض ایک آزمائش ہے۔ تو ہم جو ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، یہ باریک فرق تو ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کے تصور کو ایک نئی عاجزی بخشتا ہے۔ بالکل، غرور توڑتا ہے۔ اور اسی صفحہ پر یہ بھی ہے کہ اللہ کا علم اس کی ذات سے الگ نہیں بلکہ اس کی ذات ہی ہے۔ صحیح۔ اور پھر صفحہ 57 پر وہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے جس کی بات صفحہ 48 پر شروع ہوئی تھی۔ آخرت مستقل پیدا ہونے کی جگہ ہے، خیال آتے ہی چیز کن سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اور دنیا میں یہ قوت مخصوص لوگوں کو ملتی ہے، جیسے متن میں خزیب البان کا ذکر ہے۔ قضیب البان، اور امام غزالی کا وہ قول بھی تو ہے صفحہ 57 پر کہ اس دنیا سے زیادہ حیرت انگیز کوئی چیز امکان میں نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کامل کی صورت پر بنی ہے۔ جی، تو مطلب اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں جو صفحہ 48 سے 57 تک چلی، انسان کا سفر ایک مقام سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ عبادات، ریاضتوں اور 4 موتوں سے گزر کر آخرت کے اس دائرے تک پہنچتا ہے جہاں وہ محض خیال سے تخلیق کر سکتا ہے۔ تو ایک گہری سوچ پر ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ متن سے ہی ہم نے یہ اخذ کیا کہ اگر آخرت میں ہمارا ہر خیال فوراً حقیقت کا روپ دھار لے گا، جیسا کہ صفحہ 57 پر ہے، تو کیا اس دنیا میں اپنے دلی خیالات اور خوف کو پاک کرنا صرف عبادت ہے یا دراصل آنے والی ابدی حقیقت کی عملی تربیت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو سامعین، ہم یاد دلاتے چلیں کہ آج ہم نے صفحات 48 سے 57 کا متن اور حواشی مکمل طور پر پڑھے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ نشست آپ کے لیے بہت دلچسپ رہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ صفحہ 58 وصل سر الہی کل خط یخرج من النقطہ الی المحیط مساوی لصاحبہ، یعنی ہر وہ لکیر جو مرکز سے دائرے کے محیط تک جاتی ہے وہ اپنے ساتھی کے برابر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی صفحے پر یہ قرآنی آیت بھی ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، اور یہاں فٹ نوٹ نمبر 2 میں حوالہ دیا گیا ہے النحل 40۔ جی صحیح۔ اس کے ساتھ ہی فٹ نوٹ 1 میں لکھا ہے کہ یہ وصل اسی سر الہی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فٹ نوٹ 3 اور 4 کی تفصیل بھی یہی موجود ہے۔ 3 میں نقطے کی بحث ہے اور 4 میں محیط کی۔ تو اس نقطے اور محیط کو سمجھنے کے لیے، یعنی اگر ہم ایک پہیے کی مثال لیں، جیسے ایک سائیکل کا پہیہ ہوتا ہے۔ جی، وہ ایک بڑی اچھی دلچسپ مثال بنتی ہے اس کی۔ ہاں، تو جیسے پہیے کے مرکز سے نکلنے والی تاریں، وہ جو سپوکس ہوتی ہیں، وہ کثرت میں ہوتی ہیں، بہت ساری، لیکن ان کا مرکز یعنی وہ نقطہ وہ ایک ہی رہتا ہے اور تقسیم نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیسے واجب الوجود یعنی خدا اپنی ذات میں ایک رہتے ہوئے اس کائنات کی کثرت کو وجود بخشتا ہے۔ یعنی وہ جو ممکنات ہیں، جو کریشن ہے، وہ کبھی بھی ایک مکمل دائرہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر وہ دائرہ مکمل ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کمال میں خدا کی برابری کر رہے ہیں، اور یہ تو ناممکن ہے۔ صحیح۔
تو دائرے اور مرکز کی اس بحث سے قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں پھر انسان کا مقام کیا ہے؟ اچھا، اب صفحہ 59 کی طرف آتے ہیں۔ جی، صفحہ 59۔ یہاں صفحہ 59 کے آغاز میں ایک خاکہ ہے، ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے۔ اس میں کچھ الفاظ لکھے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ آگ، زندگی، عقل، مٹی، علم، فطرت، پانی اور ارادہ وغیرہ۔ اور پھر متن بتاتا ہے کہ روحوں کی دو قسم کی طاقتیں ہیں، ایک علمی اور ایک عملی، جو کہ جانوروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسانوں اور جنوں میں ایک تیسری طاقت ہے جسے قوت مفکرہ کہا گیا ہے، یعنی سوچنے کی طاقت۔ بالکل، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں منفرد بناتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں عربی آیت ہے، یدبر الامر یفصل الآیات، اور فٹ نوٹ 2 میں حوالہ ہے الرعد 2، اور نیچے ایک حدیث کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ لیکن اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ جو سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے، یہ محض ایک دماغی عمل نہیں بلکہ ایک حقیقت الہیہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اکثر سوچنے کو صرف ایک بایولوجیکل یا کیمیائی عمل سمجھ لیتے ہیں، لیکن مصنف یہاں اسے ایک الہی صفت سے جوڑ رہے ہیں۔ واہ! اچھا، اب صفحہ 60 کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں انسان کامل کے خدا کی صورت پر پیدا ہونے کی بحث چھڑی گئی ہے، اور یہاں ایک فٹ نوٹ ہے، فٹ نوٹ نمبر 3۔ یہ تو ایک کافی طویل تاریخی نوٹ ہے۔ یہ کتاب کی تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جی، میں اسے پورا ہی پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، یہ کتاب مصنف کے سامنے سورہ ربیع الآخر 633 ہجری کو پڑھی گئی، اور اس مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان کے نام یہ ہیں: بدر الدین حبشی، اسماعیل بن صدقین، صدر الدین قونوی، شمس الدین ایکی، فخر الدین رازی کے کچھ شاگرد، ابو بکر بن محمد، عبداللہ بن حسن، اور دمشق کی اس محفل میں شریک دیگر صوفیہ و علماء۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بس تنہائی میں بیٹھ کر لکھ دی گئی ہو۔ یہ علم باقاعدہ محفلوں میں پڑھا جاتا تھا، اور یہیں سے فلسفیوں اور اہل کشف کے درمیان وہ فرق واضح ہوتا ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جو حکماء ہے یعنی فلسفی، ان کا سارا انحصار فکر پر ہوتا ہے، اور جہاں فکر آتی ہے وہاں تو غلطی کا امکان ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، انسانی سوچ تو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح، جبکہ اہل حقائق کا جو علم ہوتا ہے وہ الہامی ہوتا ہے، یعنی اسے وہب کہتے ہیں۔ یہ عقل کے حدود سے مکمل طور پر ماورا ہوتا ہے۔ تو علم کے حصول کے ان طریقوں کے بعد اب ہم وجود کے اسباب کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ 61 کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں باب 48 کی کچھ شاعری لکھی ہے۔ جی، اور یہاں فٹ نوٹ 1 میں لسان العرب سے ایک بڑی پیچیدہ لغوی بحث بھی درج ہے۔ یہ سیر یعنی ٹریول اور شیر کے الفاظ پر ہے، بالکل اسی طرح جیسے متن میں الفاظ کی جڑوں پر بات کی گئی ہے کہ ان کا حقیقی معنی کیا بنتا ہے۔ مصنف کی یہ خاصیت ہے کہ وہ الفاظ کی بالکل گہرائی میں جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، صفحہ 62 اور 63 کو پڑھتے ہوئے یہاں علت یعنی کاز اور شرط یعنی کنڈیشن کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ جیسے متن کہتا ہے کہ علم کے لیے زندگی شرط ہے، لیکن زندگی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ علم بھی ہو۔ ہاں بالکل، ہر زندہ انسان عالم تو نہیں ہوتا۔ صحیح، لیکن یہاں میرا ایک چپتا ہوا سوال ہے۔ اشری متکلمین نے بھی تو یہی کہا تھا نا؟ اگر خدا کائنات کی علت ہے اور علت اپنے معلول کو فوراً چاہتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات بھی خدا کے ساتھ ہی ہمیشہ سے یعنی قدیم ہے؟ اشریوں کا یہی تو اصل اعتراض تھا۔ یہ بڑا زبردست اعتراض لگتا ہے، لیکن مصنف نہایت سکون سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق یعنی خدا اور خلق یعنی کائنات، ان کے درمیان کوئی زمانی فاصلہ نہیں ہے۔ زمانی فاصلہ نہیں یعنی ٹائم کا فاصلہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ جی، یہ فاصلہ دراصل مرتبے کا ہے، رینک کا۔ خدا ہمیشہ واجب الوجود ہے، اس کا مرتبہ اول ہے، اور کائنات ہمیشہ ممکن ہے۔ اور صفحہ 63 کی روشنی میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی بھی شے کی دو علتیں نہیں ہو سکتی، اور خالص توحید کی یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے۔ واہ! اگر خدا ہی واحد علت ہے تو پھر دنیا میں یہ عذاب اور ثواب یا شقی اور سعید کی تقسیم کیوں ہے؟ ہم صفحہ 64 پر آ گئے ہیں اب۔ جی، یہاں لکھا ہے کہ یہ تقسیم اسماء الہیہ کی وجہ سے ہے، اور یہاں فٹ نوٹ کے ساتھ قرآنی آیت بھی ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔
بالکل، اور اسی بحث میں ایک گہری بصیرت یہ ملتی ہے کہ عقلی طور پر کائنات کے کسی بھی حصے سے عذاب کا ختم ہونا بالکل ممکن ہے۔ اچھا، یعنی عقل یہ نہیں کہتی کہ جہنم ہمیشہ رہے گی؟ جی، عقلی طور پر جہنم بھی دائمی عذاب کی شرط نہیں ہے۔ عذاب کے دائمی ہونے کا علم ہمیں صرف اور صرف قطعی نصوص یعنی قرآن و حدیث یا پھر کشف سے ملتا ہے، عقل سے نہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اچھا، اب صفحہ 65 پر چلتے ہیں۔ یہاں آدم کو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے۔ جی، صفحہ 65۔ اور ساتھ ہی یہ آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس کے متعلقہ فٹ نوٹس بھی یہیں درج ہیں۔ یہ دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، فرشتوں پر آدم کی فضیلت اسی لیے تو تھی کیونکہ آدم میں کائنات کے تمام حقائق اور اللہ کے تمام اسما جمع کر دیے گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے مراد جمال اور جلال دونوں کی صفات ہیں۔ انسان میں یہ دونوں اکٹھی ہیں۔ صحیح، تو تمام اسما کا یہ علم آدم کو کس مرتبے پر فائز کرتا ہے؟ اب ہم صفحہ 66 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بڑا باریک فرق واضح کیا گیا ہے۔ ہاں، کہ ہر رسول خلیفہ نہیں ہوتا۔ بالکل، خلیفہ وہ ہے جسے حکم دینے، روکنے اور سزا و جزا کا اختیار ہو۔ یہاں ساتھ ہی قرآنی آیات اور ان کے فٹ نوٹس بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے نساء کی آیت 59 اور 80۔ اور اسی لیے اولو الامر یعنی صاحب اختیار کی اطاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ ان کی اطاعت دراصل رسول کی اطاعت ہے۔ یہ معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اب ہم صفحہ 67 کے آخری حصے پر آتے ہیں، جو کہ سجدے کے بارے میں ہے۔ یہاں آیت وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب درج ہے، العلق 19، اور ساتھ ہی یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ بندہ سجدے میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس سب کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو خدا اوپر ہے، بلندی پر، لیکن انسان اس کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا چہرہ نیچے زمین پر رکھتا ہے۔ یعنی بلندی اور پستی کا یہ ملاپ؟ جی، خدا اوپر اور نیچے کی قید سے مکمل طور پر پاک ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں بھی ہوں۔ تو یہ سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے صفحہ 58 پر دائرے کے مرکز سے بات شروع کی تھی، جو کہ یکتا ہے، اور اب صفحہ 67 پر ہم سجدے تک پہنچ گئے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان جو اس دائرے کے محیط پر کھڑا ہے، جب وہ سجدے میں انتہائی نیچے جاتا ہے تو وہ دراصل اس پہیے کی تاروں یعنی انہی لکیروں کے ذریعے سیدھا اس مرکز یعنی خدا کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ خدا اوپر ہے تو اوپر جاؤ، لیکن صورت الہیہ پر پیدا ہونے والا انسان کمال عاجزی سے نیچے جا کر سب سے بڑی بلندی پا لیتا ہے۔ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ مطلب اس پوری کائنات میں جنوں اور انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق خدا کی نافرمانی کیوں نہیں کرتی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو یعنی ہر سوچنے والے ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، فرشتے، پہاڑ، سمندر، ستارے، یہ سب کے سب سر جھکائے اپنے کام میں لگے ہیں، تو پھر صرف انسان ہی میں یہ سرکشی اور تکبر کہاں سے آیا؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس گہرے مطالعے کے اس حصے میں ہم اسی حیران کن راز سے پردہ اٹھائیں گے اور یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں پچھلی بار ہم نے روکی تھی۔ ہم اس کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے کائنات کے ایک ایسے چکر کو سمجھنے والے ہیں جہاں ہر چیز دوسری سے جڑی ہے۔ بالکل، اور جہاں سے الہی نسبتوں، انسانی فطرت کی سرکشی اور وہ جو نفس رحمان کے راز ہیں وہ کھلتے ہیں۔ مطلب یہ ایسی باتیں ہیں جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ میں تو کہوں گی کہ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ محض کچھ صوفیانہ نظریات نہیں ہے، رائٹ؟ جی ہاں، بالکل، یہ محض نظریات نہیں ہے بلکہ کائنات کے چلنے کا ایک پورا میکانزم ہے جو ان صفات پر درج ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت، حالات اور کائنات کی حرکت انسانی نفسیات اور مطلب اس کی تخلیق سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 68، مصنف یہاں قرب الہی کی بات کرتے ہوئے کچھ بہت ہی گہری قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، اور وہ آیات بھی ایسی جو بظاہر متضاد لگتی ہیں۔ بالکل، وہ لکھتے ہیں کما قال عنہ ہود ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور یہاں فٹ نوٹ ہے کہ یہ سورت ہود کی آیت 56 ہے۔
اس کا ترجمہ ہے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کوئی زمین پر چلنے والا نہیں مگر وہ یعنی اللہ، اس کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہیں، یعنی مکمل کنٹرول۔ جی۔ اور پھر میت کے حق میں فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ یہ سورۃ الواقعہ کی آیت 85 کا حوالہ ہے۔ ترجمہ ہے، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اور وہ مشہور آیت بھی تو ہے اسی بارے میں۔ ہاں بالکل، انسان کے حوالے سے ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورۃ قاف کی آیت 16، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ آیت بھی ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سورۃ شورى کی آیت 11۔ جی ہاں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں یعنی میرے خیال میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، ایک طرف اتنی قربت بتائی جا رہی ہے اور دوسری طرف مکمل دوری۔ ایگزیکٹلی، مطلب ایک طرف شہ رگ سے بھی زیادہ پاس، پیشانی کے بال پکڑے ہوئے، اور دوسری طرف مکمل بے مثالی اور دوری کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ خدا کا قرب اور یہ الہی نسبتیں آپس میں جڑی کیسے ہوئی ہیں؟ اور اسی کا جواب دینے کے لیے مصنف نے یہاں ایک پورا دائرہ، ایک سرکولر ڈائیگرام دیا ہوا ہے، یعنی گول دائرہ۔ ہاں، میں وہی دیکھ رہا تھا۔ یہ مسئلہ تو دوریہ کا کیا چکر ہے؟ یہ دائرہ، جس سے مصنف مسئلہ دوریہ کہتے ہیں، یہ اس کتاب کا ایک شاہکار ہے۔ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نسبت کا مطلب ہے خدا کا بندے کے ساتھ تعلق کا زاویہ یا طریقہ۔ ٹھیک ہے۔ مصنف اس گول دائرے کے اندر لکھی عبارتوں کو ایک زنجیر کی طرح جوڑ کر بتاتے ہیں کہ یہ تعلق بدلتا کیسے ہے۔ وہ لکھتے ہیں، انما اختلفت النسب الالہیہ لاختلاف الاحوال، یعنی الہی نسبتیں اس لیے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ احوال یعنی بندے کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی حالات کی وجہ سے۔ جی، پھر وہ اگلی کڑی جوڑتے ہیں، انما اختلفت الاحوال لاختلاف الازمان، احوال اس لیے بدلتے ہیں کیونکہ ازمان یعنی زمانے یا وقت بدلتے ہیں۔ اور پھر انما اختلفت الازمان لاختلاف الحرکات، زمانے اس لیے بدلتے ہیں کیونکہ حرکات بدلتی ہیں، رائٹ؟ بالکل صحیح۔ پھر اگلا قدم، انما اختلفت الحرکات لاختلاف التوجہات، حرکات اس لیے بدلتی ہیں کیونکہ الہی توجہات کا اختلاف ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، انما اختلفت التوجہات لاختلاف المقاصد، یعنی توجہات اس لیے مختلف ہیں کیونکہ مقاصد مختلف ہیں۔ جی، اور انما اختلفت المقاصد لاختلاف التجلیات، مقاصد اس لیے بدلتے ہیں کیونکہ تجلیات یعنی ظاہر ہونے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور اس سے اگلی کڑی، انما اختلفت التجلیات لاختلاف الشرائع، تجلیات میں اختلاف اس لیے ہے کیونکہ شرائع مطلب شریعتیں یا قوانین وہ مختلف ہیں۔ بالکل۔ اور پھر دائرہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، انما اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الالہیہ، شریعتیں اس لیے مختلف ہیں کیونکہ الہی نسبتیں مختلف ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو یہ ایک پہیہ ہے جو پوری کائنات کو مسلسل چلا رہا ہے۔ واو! اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 69 پر۔ مصنف اب اس دائرے کی ایک ایک کڑی کو کھول کر تفصیل سے سمجھا رہے ہیں۔ جی، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر الہی نسبت ہر شریعت میں ایک جیسی ہوتی تو حکم کبھی تبدیل نہ ہوتا، لیکن احکام تو تبدیل ہوئے ہیں۔ وہ حوالہ دیتے ہیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورۃ المائدہ کی آیت 48۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا ہے۔ ہاں، تو یہاں ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ الہی نسبتیں بدلتی ہی کیوں ہیں؟ اور مصنف نے اس کا جواب بندے کے احوال یعنی اس کے حالات کے اختلاف سے دیا ہے۔ یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا حال اسے پکارنے پر مجبور کرتا ہے، یا معافی یا شافی۔ بالکل، اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو کہتا ہے یا رزاق۔ ہاں، اور جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو پکارتا ہے یا مغیث۔ تو حالات کے بدلنے سے خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اور اس کی پکار کی نسبت بالکل بدل جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ خدا کی شان ہر روز نئی ہے۔ جی، وہ جو سورۃ رحمان کی آیت 29 ہے، کلو یومن ہوا فی شأن۔ اور یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مصنف نے زمانوں
یعنی الازمان کے بدلنے کا جو اثر احوال پر دکھایا ہے وہ انتہائی حقیقی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بتاتے ہیں کہ مخلوق کے حالات اس لیے بدلتے ہیں کیونکہ ان پر گزرنے والا وقت بدلتا ہے۔ بہار کا حال گرمیوں سے مختلف ہے، گرمیوں کا خزاں سے، اور خزاں کا سردیوں سے۔ ارے ہاں، یہ مثال تو بہت زبردست ہے۔ مصنف اسے سمجھانے کے لیے بعض علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ بہار کی ہواؤں کے سامنے جاؤ کیونکہ یہ تمہارے جسموں کے ساتھ بالکل وہی کرتی ہیں جو درختوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ یعنی ان میں زندگی اور تازگی لاتی ہیں۔ بالکل۔ اور خزاں کے ہوا سے بچو کیونکہ یہ بھی تمہارے جسموں پر درختوں جیسا ہی اثر ڈالتی ہے، یعنی خشکی اور پجمردگی۔ مطلب وقت اور موسم صرف باہر نہیں بدل رہے، وہ تو انسان کے اندر کے حال کو بدل رہے ہیں۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم فطرت سے کتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی تناظر میں مصنف نے قرآنی تشبیہ کو کیا خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ وہ نباتات والی تشبیہ؟ جی، واللہ انبتکم من الارض نباتا، سورۃ نوح کی آیت 17۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جیسے انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، سورۃ نحل کی آیت 40۔ اس میں پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ویسے ہی پودوں کی طرح اگنے کی نسبت بھی اسی کی طرف ہے۔ یعنی انسان بھی بالکل پودوں کی طرح موسموں، زمانوں اور احوال کے زیر اثر ہیں۔ اور یہیں سے بات اگلی کڑی کی طرف جاتی ہے، مطلب یہ کہ زمانے کیوں بدلتے ہیں؟ بالکل، اور اس کے لیے ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 70 پر۔ اب یہاں مصنف ایک اور بڑا دلچسپ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ وقت اور زمانے بدلتے کیوں ہیں؟ اور جواب وہ سیدھا آسمان سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، وہ فلکی حرکات کا ذکر کرتے ہیں۔ دن اور رات کا بننا، سالوں، مہینوں اور موسموں کا تعین، یہ سب آسمانی سیاروں کی حرکات ہی کا تو نتیجہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر حرکت کے پیچھے ایک خاص الہی توجہ ہے۔ وہی جو آیت ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ۔ جی، جس کا مطلب ہے کہ ارادہ کار فرما ہے۔ اگر ہر حرکت پر الہی توجہ ایک ہی جیسی ہوتی تو چاند کی حرکت اور سورج کی حرکت میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 33 میں ہے کلن فی فلکی یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ یعنی ہر سیارے کی الگ حرکت کا تعلق ایک خاص ارادے سے ہے، اور اس ارادے یا توجہ کی گہرائی کو دیکھیں تو مصنف سمجھاتے ہیں کہ توجہات مقاصد کی وجہ سے بدلتی ہیں۔ اچھا، مقاصد؟ ہاں، اسے یوں سمجھیں کہ خدا کی توجہ جب رضا کی حالت میں کسی پر ہوتی ہے تو وہ اس توجہ سے بالکل مختلف ہے جو غضب کی حالت میں کسی دوسرے پر ہوتی ہے۔ مطلب مقصد ایک جگہ انعام دینا ہے اور دوسری جگہ سزا دینا، اور مقاصد اس لیے بدلتے ہیں کیونکہ تجلیات بدلتی ہیں۔ اور یہاں اسی مقام پر ایک انتہائی زبردست بات آتی ہے، ایک مکمل لمحہ ملتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ شیخ ابو طالب المکی کے قول کی بات کریں؟ بالکل، مصنف شیخ ابو طالب المکی کے حوالے سے لکھتے ہیں ان اللہ سبحانہ ما تجلی قط فی صورت واحدۃ للشخصین ولا فی صورت واحدۃ مرتین۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کبھی بھی دو لوگوں پر ایک جیسی صورت میں تجلی نہیں فرمائی اور نہ ہی ایک شخص پر ایک ہی صورت میں دو بار تجلی فرمائی۔ ذرا اس وسعت کا تصور کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی تاریخ میں اربوں خربوں انسان آئیں اور ہر لمحہ گزر رہا ہے، لیکن الہی اتساع کا تقاضا یہ ہے کہ وجود میں کوئی بھی چیز دہرائی نہیں جاتی۔ ہاں، مطلب ریپیٹیشن یا تکرار سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ موجود ہی نہیں ہے، ہر لمحہ نیا ہے، ہر تجلی نہیں ہے۔ جیسے سورہ کاف کی آیت 15 ہے نا، فی لبس من خلق جدید، وہ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہے۔ یہ سطر پڑھ کر تو واقعی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا اور صوفیانہ فہم کا ایک بنیادی ستون ہے۔ کائنات میں کسی چیز کی ہو بہو تکرار نہیں ہے، اور اسی انوکھے پن کی بنیاد پر مصنف ثابت کرتے ہیں کہ تجلیات کے اس نہ ختم ہونے والے اختلاف کی وجہ سے ہی شریعت مختلف ہے۔ صحیح۔ ہر شریعت خدا تک پہنچنے کا ایک الگ راستہ ہے جو اس وقت کی تجلی کے مطابق ہے، اور قیامت کے دن بھی جب وہ تجلی فرمائے گا تو لوگ اپنی اپنی شریعتوں اور عقائد کی روشنی میں اسے پہچانیں گے۔ بالکل، اور اسی بات کو وہ صفحہ نمبر 71 پر آگے بڑھاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر گروہ نے اللہ کے بارے میں ایک خاص عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اگر وہ ان کے عقیدے کے خلاف کسی صورت میں تجلی فرمائے گا تو وہ انکار کر دیں گے۔
اور یہ ہم عام زندگی میں بھی تو دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے بنائے ہوئے خول سے باہر سوچ ہی نہیں پاتا۔ جی بالکل، لیکن جب وہ ان کی طے کردہ علامت کے مطابق تجلی فرمائے گا تو وہ اقرار کر لیں گے۔ یہاں مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گروہ اپنے اعتقاد کی صورت میں اسے پہچانے گا اور کہے گا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر مصنف یہیں سے بات کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریعتوں کا اختلاف انہی الہی نسبتوں کی وجہ سے ہے، اور یوں وہ دائرہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہیں واپس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ واہ! اور اس پورے سماجی اور کائناتی دائرے کی تکمیل کو ذہن نشین کروانے کے لیے مصنف نے ایک بڑی پرانی کہاوت کا سہارا لیا ہے جو ان کی کتاب التدبیرات الالہیہ میں بھی موجود ہے۔ جی، وہ باغ والی کہاوت؟ ہاں، وہ پڑھتے ہیں: العالم بستان سیاجہ الدولہ۔ عالم ایک باغ ہے جس کی باڑ ریاست ہے، ریاست ایک سلطان ہے جس کی حفاظت قانون کرتا ہے، قانون ایک سیاست ہے جسے بادشاہ چلاتا ہے، بادشاہ ایک چرواہا ہے جسے فوج کی مدد حاصل ہے۔ اور پھر وہ جوڑتے ہیں فوج مددگاروں کا نام ہے جن کی کفالت مال کرتا ہے، مال وہ رزق ہے جسے رعایا جمع کرتی ہے، رعایا غلام ہے جنہیں انصاف اپنا بناتا ہے، انصاف وہ مانوس چیز ہے جس میں دنیا کی بھلائی ہے، اور دنیا یعنی عالم ایک باغ ہے۔ کمال ہے۔ یہاں آ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طرح ایک باغ سے شروع ہونے والی بات انصاف، رعایا، مال اور ریاست سے گھومتی ہوئی واپس باغ پر ہی آ جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی آپس میں یہ جڑت اور کڑیاں دراصل اسباب اور مسببات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ بالکل، جیسا کہ قرآن میں ہے واللہ یقول الحق وہو یہد السبیل، سورۃ الاحزاب کی آیت 4۔ اور یہاں کتاب کا 25واں جز مکمل ہوتا ہے اور 26واں شروع ہوتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 72 پر۔ اچھا، پچھلے صفحات میں ہم نے دیکھا کہ خدا کی تجلیات اور نسبتیں کیسے بدلتی ہیں، اب بات ذرا مختلف رخ لیتی ہے۔ ہاں، اب مصنف ایک نئے باب نمبر 49 کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے موضوع ہمیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ جب یہ تجلی انسان پر پڑتی ہے تو انسان کا رد عمل فرشتوں سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟ اور باب کا عنوان بھی بڑا پراسرار سا ہے۔ جی، عنوان ہے فی معرفت قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن ومعرفت ھذا المنزل ورجالہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی معرفت کہ میں یمن کی جانب سے رحمان کا سانس محسوس کرتا ہوں، اور اس مقام اور اس کے لوگوں کی پہچان۔ باب کا آغاز کچھ عربی اشعار سے ہوتا ہے نا؟ ہاں، اشعار ہیں: نفس الرحمن لیس لہو فی سوى الرحمن مستند۔ اس کا مطلب ہے کہ رحمان کے سانس کا رحمان کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حکمہ فی کل طائفۃ ما لہا رکن ولا سند، یعنی اس کا حکم ہر اس گروہ میں ہے جس کا کوئی ستون یا سہارا نہیں۔ اور اشعار کے آخر میں وہ کہتے ہیں احد ما مثلہ احد بکمال النعت منفرد، وہ ایک ہے اس جیسا کوئی ایک نہیں، وہ اپنی کمال صفات میں یکتا ہے۔ اس کے بعد مصنف اللہ اور رحمان کے ناموں کے فرق پر بڑی باریک بحث کرتے ہیں۔ اور یہ بحث ہمیں سمجھاتی ہے کہ ان ناموں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ سورۃ الفرقان کی آیت 63 ہے۔ مطلب کچھ بندے خاص اسم رحمان کے سائے میں ہیں۔ صحیح۔ اور ایک اور آیت یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورہ مریم کی آیت 85، جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کریں گے۔ ہاں، اور پھر وہ سورۃ الاسراء کی آیت 110 کا بھی حوالہ دیتے ہیں، قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یعنی اللہ کو پکارو یا رحمان کو، اسی کے سب اچھے نام ہیں۔ تو اس سب کا حدیث سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اب اس حدیث کو دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین سے بہت تکلیف اور گھٹن ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، میں یمن کی طرف سے رحمان کا سانس محسوس کر رہا ہوں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ دراصل انصار کی جانب اشارہ تھا۔ انصار مدینہ کی جانب؟
جی، انصار نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنگی اور جو گھٹن تھی اسے دور کیا، اور یہ دراصل رحمان کا سانس تھا جو گھٹن کے بعد دلوں میں وسعت اور سکون لایا۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 73 پر، اور یہاں مطالعے کے بہاؤ میں مصنف اپنی ایک ذاتی اور بڑی پراسرار کہانی کی طرف آتے ہیں جو اس نفس رحمان اور انصار کے ذکر سے براہ راست جڑی ہے۔ وہ خواب والی کہانی؟ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ دمشق میں ایک شخص تھا، یحییٰ بن الاخفش۔ اس نے مصنف کو ایک خط لکھا۔ خط میں اس نے اپنا ایک بڑا عجیب خواب بیان کیا۔ یحییٰ نے لکھا کہ اس نے جامع دمشق میں مقصورہ خطابت کے پاس حضرت عثمان سے منسوب قرآن پاک کے نسخے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اچھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے۔ جب ہجوم چھٹا تو یحییٰ آگے بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم محمد یعنی ابن العربی جو کہ مصنف ہیں کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جا کر کہو کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے لیے کھڑا ہو، اور تم بھی اس کی صحبت اختیار کرو، فائدہ ہوگا۔ اور اسے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انصار کی مد بیان کرو اور ان میں سعد بن عبادہ کا ذکر لازمی کرنا۔ سعد بن عبادہ کا خاص طور پر ذکر؟ ہاں، اس کے بعد خواب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا، اے حسان، اس کو ایک شعر کا وزن اور قافیہ دو تاکہ یہ محمد بن عربی تک پہنچائے اور وہ اسی طرز پر قصیدہ لکھے۔ ارے واہ، خواب کے اندر باقاعدہ شعر سکھایا جا رہا ہے؟ جی، حضرت حسان نے اسے یہ شعر سکھایا، شغف السہاد بمقلتی و مزاری فالت دموع معولی و مشاری۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ جب قصیدہ لکھ لیا جائے تو اسے جمعرات کی رات قبرستان پر لے جانا، وہاں ایک شخص حامد نام کا ملے گا، وہ قصیدہ اسے دے دینا۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ روحانی تفویض تھی۔ مصنف کے لیے اس واقعے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ انہیں براہ راست انصار سے اور ان کی صفات سے جوڑتا ہے، اور خواب کی تفصیلات اتنی واضح ہیں کہ یہ روحانی تجربہ ان کی زندگی پر کتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ بالکل۔ تو صفحہ نمبر 74 اور صفحہ نمبر 75 پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصنف کو یہ خط ملا تو انہوں نے اسی وقت یعنی بغیر کسی سوچ وچار اور رکاوٹ کے وہ قصیدہ لکھ دیا، اور جب وہ قصیدہ رات کو اس مقبرے پر پہنچایا گیا تو واقعی وہاں ایک شخص ملا۔ اچھا، حامد نام کا شخص واقعی مل گیا؟ ہاں، جس میں ابتدائی میں پوچھا کہ تم یحییٰ ہو جو فلاں کے پاس سے آئے ہو، اور پھر وہ قصیدہ طلب کیا۔ مصنف نے وہ پورا قصیدہ یہاں درج کیا ہے جس کی شروعات اسی شعر سے ہوتی ہے جو خواب میں ملا تھا، اور پھر وہ لکھتے ہیں، انی امرؤ من جملۃ الانصاری فاذا مدحتهم مدحت نجاری، یعنی میں انصار کی جماعت کا ایک فرد ہوں، بس جب میں ان کی مدح کرتا ہوں تو اپنی ہی اصل کی مدح کرتا ہوں۔ اور سعد بن عبادہ کا ذکر بھی کیا؟ بالکل کیا۔ وہ لکھتے ہیں، سعد سلیل عبادۃ فخرت بہ یوم السقیفہ جملۃ الانصار۔ سعد جو عبادہ کے بیٹے ہیں جن پر سقیفہ کے دن تمام انصار نے فخر کیا۔ اب ان صفات پر مصنف اس پراسرار واقعے کے بعد اچانک گفتگو کا رخ ایک بہت ہی گہرے اور فلسفیانہ سوال کی طرف موڑتے ہیں جو اسی تخلیق اور نفس رحمان کے موضوع سے نکلتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو جہانوں سے بے نیاز ہے، غنی عن العالمین، سورۃ آل عمران کی آیت 97۔ پھر اس نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ جواب ملتا ہے کہ محض عبادت کے لیے۔ سورۃ الذاریات کی آیت 56 ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب مصنف ذلت اور عاجزی بیان کرتے ہیں، یعنی انہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ خدا کے سامنے ذلیل اور عاجز ہو کر رہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں تک پہنچتے پہنچتے ذہن میں لازماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اور جن صرف عاجزی اور ذلت کے لیے پیدا کیے گئے تھے تو پھر پوری کائنات میں صرف انسان اور جن ہی کیوں نافرمانی اور تکبر کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ فرشتے اور باقی مخلوقات کیوں نہیں کرتیں؟ ابلیس نے انکار کیا، حضرت آدم نے نافرمانی کی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت 121 ہے، جبکہ فرشتوں کے بارے میں سورۃ التحریم کی آیت 6 میں ہے،
لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملے بجا لاتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ انسان میں یہ جرأت کہاں سے آئی؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے، اور یہ اس پورے مطالعے کا میں سمجھتی ہوں سب سے گہرا نقطہ ہے۔ مصنف نے یہاں ایک ایسا راز کھولا ہے جو انسان کی پوری نفسیات اور اس کی یعنی تخلیق کی بنیاد کو سمجھا دیتا ہے۔ وجہ دراصل ان ناموں اور تجلیات میں چھپی ہے جن کے سائے میں یہ مختلف مخلوقات پیدا ہوئیں۔ تو ہم صفحہ نمبر 76 اور 77 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف یہاں اس کا تفصیلی جواب دیتے ہیں، اور یہ جواب واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالکل، مصنف بتاتے ہیں کہ کائنات کی باقی تمام مخلوقات یعنی فرشتے، زمین، آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے جلال والے ناموں سے پیدا کی گئی ہیں۔ جلال والے نام؟ جی، ان کی پیدائش کے وقت جو نام غالب تھے وہ اس میں جبروت، کبریا، عظمت، قہر اور عزت تھے۔ ذرا تصور کریں، جب ان مخلوقات کو وجود ملا تو انہوں نے آنکھ کھولتے ہی خدا کے قہر اور غلبے کو دیکھا۔ انہیں فوراً محسوس ہو گیا کہ ان کی پیشانیاں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی جو ہم نے پہلے پڑھا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، سورۃ ہود کی آیت 56۔ ایگزیکٹلی، جب کسی کی پیدائش ہی اس قہری اور انتہائی جلال والے سائے میں ہوئی ہو تو اس کے اندر تکبر کا تصور بھی تو پیدا نہیں ہو سکتا نا۔ وہ فطرتاً پیدائشی طور پر ذلیل اور مطیع ہیں۔ انہیں قہر اور ڈنڈے کا خوف شروع دن سے دکھا دیا گیا تھا۔ ہاں، یہ بات تو بالکل لاجیکل ہے۔ لیکن انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے لطافت، حنان، رأفت اور رحمت والے ناموں سے پیدا کیا۔ جب انسانوں نے وجود کی دنیا میں قدم رکھا تو انہیں خدا کی عظمت، جلال اور کبریا کی وہ ہیبت نظر نہیں آئی جو فرشتوں کو نظر آئی تھی۔ یعنی انہوں نے قہر نہیں دیکھا؟ نہیں، انہیں اپنے ارد گرد صرف رحمت، نرمی اور پیار نظر آیا۔ وہ اسی نرمی یعنی اس میں جمال کے سائے میں وجود میں آئے، اور یہی وہ نقطہ ہے۔ اسی بات نے انسان کے اندر یہ جرأت پیدا کر دی کہ وہ تکبر کر سکے۔ ارے واہ! چونکہ انہیں ڈرایا نہیں گیا تھا، اس لیے جب ان سے عہد لیا گیا سورۃ الاعراف کی آیت 172 میں جو ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو وہ جبر سے نہیں بولے بلکہ قالو بلا، انہوں نے اقرار کیا۔ انہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ تو محبت میں بول رہے تھے۔ مائی گاڈ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی اگر انہیں بھی پیدائش کے وقت بتا دیا جاتا کہ تم قہر کے نیچے ہو، تو وہ بھی فرشتوں کی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت 20 کے مصداق یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن تسبیح کرتے ہیں، تھکتے نہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہوتے۔ بالکل، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب خدا نے آسمان و زمین سے کہا تھا اعتیا طوعا او کرہا، سورۃ فصلت کی آیت 11، آؤ خوشی سے یا مجبوری سے، تو یہ جو لفظ کرہا ہے نا، یعنی مجبوری، یہ قہر کا لفظ تھا، اس لیے وہ ڈر گئے۔ انسان کو اس قہر سے نہیں پکارا گیا۔ اور اسی حد سے زیادہ نرمی کا نتیجہ تھا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، سورۃ طٰہٰ کی آیت 121۔ ہاں، آدم نے بھی ابتدا میں بھول کی، ابلیس نے سرکشی کی، اور پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلا۔ انسان ڈھیل پا کر بعض کو بعض پر مسخر کر کے تکبر کرتا ہے۔ یتخذ بعضهم بعضا سخریاں، سورۃ الزخرف کی آیت 32۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جب بندے پر عنایت ہوتی ہے تو وہ اپنی اصل یعنی رحمت کی طرف بھاگتا ہے۔ مصنف نے باب کے شروع میں جو یمن کا ذکر کیا تھا اس کے پر بھی شاندار بحث کی ہے۔ اچھا، وہ یمن والا نفس رحمان؟ جی، وہ فرماتے ہیں کہ یمن کے معنی یمین یعنی طاقت کے ہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت 67 کا حوالہ ہے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، تو وہ رحمان کا سانس جو یمن سے آ رہا تھا دراصل وہ رحمت والی طاقت تھی جس سے یہ انسان پیدا کیے گئے تھے۔ کمال ہے۔ اور اس سب کا نتیجہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب اس قہر اور رحمت کا آمنا سامنا ہوگا؟ یہ آخری صفحات اس پوری بحث کو سمیٹ لیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو ڈرنے والا ہو۔ قیامت کے دن وہ خدا کے حساب، اس کی شدت، اس کے قہر اور
اس کے متکبر اور جبار ہونے سے ڈر رہا ہوگا۔ بالکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے امان دینے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ جو آیت ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورت مریم کی آیت 85، وہ ان متقیوں کو رحمان کی طرف اکٹھا کرے گا، یعنی متقی لوگ خدا کی قہاریت کے خوف سے ڈر کر اس کے اسم رحمان کے دامن میں پناہ ڈھونڈیں گے تاکہ جبار اور قہار کے غصے سے بچ سکیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں بس ایک ہی خیال گونجتا ہے، کیا انسان کی سب سے بڑی آزمائش دراصل یہی نہیں ہے کہ اسے خدا کی قہریت اور رعب کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی رحمانیت اور چھوٹ کے ذریعے پرکھا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب اگر وہ آنکھ کھولتے ہی قہر دیکھ لیتا تو مجال تھی کہ کبھی نافرمانی کرتا، مگر انسانیت کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اس نفس رحمان کو پہچانے، اس دی گئی نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور بغیر ڈنڈے اور قہر کو دیکھے خود اپنے اندر سے وہ عاجزی پیدا کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ صحیح بات ہے۔ آزمائش طاقت کے سامنے دبنے کی نہیں ہے بلکہ محبت اور رحمت کے سامنے اپنا سر جھکانے کی ہے۔ گزشتہ حصے کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر آتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ بظاہر کیر اور غصے میں نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے ایک چھپی ہوئی رحمت کیسے کام کرتی ہے، اور کیوں حد سے زیادہ عقل اور منطق انسان کو اصل سچائی کے ادراک سے روک سکتی ہے۔ تو مصنف نے یہاں براہ راست ایک انتہائی گہرا نقطہ پیش کیا ہے۔ عبارت ہے ان رحمتہ سبقت غضبہ۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ مصنف اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قہر کی صفت سے نہیں بلکہ رحمت کی صفت سے پیدا کیا۔ ہاں بالکل، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے مصنف پوری انسانی نفسیات اور اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کی تشریح کرتے ہیں۔ جب پیدائش کی بنیاد ہی رحمت ہے تو نافرمانی تو بعد کا عمل ہے نا، اور اسی طرح غضب بھی رحمت کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ متن کا اصرار ہے کہ آخرت میں بھی بالکل یہی اصول لاگو ہوگا۔ صحیح۔ اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے قرآن پاک میں اللہ کے ناموں کی ترتیب پیش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں الا تر اللہ تعالی اذا ذکر اسماءہ لنا یبتدئ باسماء الرحمہ ویؤخر اسماء الکبریاء، یعنی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے اپنے ناموں کا ذکر کرتا ہے تو رحمت کے ناموں سے ابتدا کرتا ہے اور کبریائی کے ناموں کو بعد میں لاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد قرآن کی یہ آیت درج ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ یہاں پرنٹڈ حاشیہ نمبر 2 میں سورۃ الحشر کی آیت 22 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ صفات سب کے لیے عام ہیں۔ بالکل، اور اس مقام پر رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ چاہتا تو اپنی پہچان جلال سے کروا سکتا تھا، لیکن متن کیا کہہ رہا ہے؟ متن کہہ رہا ہے کہ اگلی صفات فوراً رحمت کی آتی ہیں۔ درست کہا، اگلی صفات ہیں هو الرحمن، یعنی وہ رحمان ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 3 میں بھی سورۃ الحشر کی آیت 22 کا حوالہ درج ہے۔ پھر فرمایا الرحیم، یعنی رحیم ہے، کیونکہ مصنف بتاتے ہیں کہ ہم اسی رحمت کے سبب وجود میں آئے۔ اس کے بعد قرآن مزید صفات گنواتا ہے الملک، القدوس، السلام، المؤمن، اور پھر جا کر جلالت والے نام آتے ہیں المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ حاشیہ نمبر 4 کے مطابق یہ سورۃ الحشر کی آیت 23 ہے، اور ساتھ ہی حاشیہ نمبر 5 میں صفحہ 65 کا حوالہ موجود ہے۔ صحیح۔ طوروا لہ الاسماء الحسنی، حاشیہ نمبر 6 کے مطابق یہ سورۃ الحشر کی آیت 24 ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے جلال اور قہر سے ڈرنا بھی تو ایمان کا حصہ ہے نا، تو پھر مصنف نے پہلے رحمان اور رحیم اور بعد میں المتکبر والجبار لانے کے پیچھے انسانی نفسیات کا کون سا پہلو اجاگر کیا ہے؟ کیا جلالت کو مؤخر کرنا محض ایک اتفاقیہ ترتیب ہے؟ نہیں، یہ کوئی اتفاقیہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ مصنف نے یہاں انسانی نفسیات کی ایک بہت باریک پرت کھولی ہے۔ یہ یعنی انسان کو تسلی دینے کا ایک الہی طریقہ ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ذرا تصور کریں جب صاحب علم اور صاحب دل اللہ کے کلام کے مخاطب ہوتے ہیں، اور اگر وہ ابتدا میں ہی عظمت،
قہر اور جلال کے نام سن لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ لازماً ان پر خوف اور گھبراہٹ کا ایسا غلبہ ہو جائے گا کہ وہ آگے سن ہی نہیں پائیں گے۔ اچھا، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے رحمت، شفقت اور محبت کے نام لاتا ہے۔ یعنی پہلے ایک تعلق قائم کیا جاتا ہے؟ اسی طرح جب انسان ان رحمت کے ناموں سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی وحشت ختم ہو جاتی ہے، تو تب جا کر عظمت اور کبریائی کے نام پیش کیے جاتے ہیں۔ متن یہ واضح کرتا ہے کہ رحمت کے ناموں کی اس تسلی کے بعد ہی انسان ان جلالی ناموں کو پوری طرح قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں کی طرف نزول ہے، یعنی ان کی نفسیاتی سطح پر آ کر انہیں سکھانے کا طریقہ۔ واہ، یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ یہ نفسیاتی نزول اور رحمت کا جو پہلو مصنف نے اللہ کے ناموں کی ترتیب سے واضح کیا، وہ اسے محض یہیں تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسی تسلسل کو بسم اللہ کے تصور تک لے جاتے ہیں۔ یہاں صفحہ 78 کے بالکل آخر پر حاشیہ نمبر 1 کا ذکر کرنا انتہائی اہم ہے، جہاں لکھا ہے ثابتتاً فی الحامش بقلم الاصل، یعنی یہ بات اصل قلم سے حاشیے میں ثابت ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اسی خوف کو ختم کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا گیا، کیونکہ سورتوں کے اندر تو ڈرانے والی اور اقتدار کو ظاہر کرنے والی سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ نے پہلے رحمت کے ناموں سے بشارت دے دی۔ بالکل۔ اسی بنیاد پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر آتے ہیں۔ مصنف نے یہاں سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کی وہ مشہور بحث چھیڑی ہے کہ آیا یہ ایک ہی سورت ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بحث تو صدیوں پر محیط ہے نا، لیکن مصنف اس میں سے جو نقطہ نکالتے ہیں وہ خالصتاً رحمت کے تناسب کا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ مصنف لکھتے ہیں کہ جن صحابہ اور علماء کے نزدیک یہ الگ الگ صورتیں ہیں، ان کے ہاں قرآن کی کل 113 صورتیں بنتی تھیں، کیونکہ توبہ اور الانفال کو ملا کر ایک گنا جاتا تھا، اور یوں 113 بسم اللہ کی ضرورت تھی۔ اس عدد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورۃ نمل میں حضرت سلیمان کی بسم اللہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ظاہر کیا۔ صحیح، اور وہ بہت حیرت انگیز ہیں۔ اس کے بعد مصنف ایک دلچسپ لغوی بحث بھی کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم کا الف حذف کر دیا گیا ہے تاکہ یہ صورتوں کے آغاز والی بسم اللہ جیسی لگے، جبکہ دیگر مقامات پر جیسے بسم اللہ مجراہا، جس کا حاشیہ نمبر 2 میں حوالہ سورت ہود کی آیت 41 ہے، اور اقرا بسم ربکا، جس کا حاشیہ نمبر 3 میں حوالہ سورت العلق کی آیت 1 ہے، ان میں الف کو ثابت رکھا گیا ہے تاکہ فرق واضح رہے۔ ساتھ ہی حاشیہ نمبر 1 میں صفحہ 65 کا حوالہ بھی موجود ہے۔ اس لغوی وضاحت کے بعد مصنف سورۃ التوبہ کی بظاہر سختی کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کے اندر چھپی رحمت کو نکالتے ہیں۔ بالکل، آیت کا حوالہ ہے ان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ حاشیہ نمبر 4 کے مطابق یہ سورۃ التوبہ کی آیت 111 کا حصہ ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 5 میں صفحہ 66 کا حوالہ بھی درج ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لیں، اور پھر سورت میں موجود ومنہم یعنی اور ان میں سے بعض، اس کی تکرار کا ذکر ہے، جس کے حوالے حاشیہ نمبر 6 اور 7 میں بالترتیب سورۃ التوبہ کی آیات 49 اور 58 کے طور پر دیے گئے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ پوری سورت دراصل ایک عظیم رحمت ہے، لیکن بظاہر تو اس سورت میں منافقین کے راز فاش کیے گئے ہیں اور جنگ کا حکم ہے، تو یہ سراسر رحمت کیسے ہوئی؟ یہی اس کتاب کا ایک انتہائی حیران کن اور گہرا زاویہ ہے۔ عام طور پر سورۃ التوبہ کو اس کے نام، اس میں منافقین کی سرزنش اور بسم اللہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک جلالی، غضبناک اور سخت سورت سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف اس بظاہر سختی کے اندر کی رحمت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ متن میں جو سب سے خوبصورت دلیل دی گئی ہے وہ یہ ہے ایُن تنزل اعظم من ان یشتری السید ملکہ من عبدہ، یعنی اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آقا یعنی اللہ اپنے ہی غلام سے اپنی ہی دی ہوئی چیز یعنی اس کی جان اور مال خود خرید رہا ہے اور بدلے میں اسے جنت دے رہا ہے۔ تو گویا مالک اپنی ہی ملکیت کی قیمت ادا کر رہا ہے وہاں۔ بالکل نا،
اور مصنف کے نزدیک توبہ کا عمل تو ویسے ہی رحمت طلب کرتا ہے، اس لیے جس صورت کا نام ہی توبہ ہو وہ سراسر رحمت کیسے نہیں ہوگی؟ اور جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے جن میں منافقین کے عیوب گنوائے گئے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں بعض ویسے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ بھی دراصل ہم پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر اللہ ان برائیوں کی نشاندہی نہ کرتا تو ہم جان ہی نہ پاتے کہ کن خصلتوں سے بچنا ہے، اور ہم انجانے میں ان کا شکار ہو جاتے۔ لہٰذا ایوب کا فاش ہونا غضب نہیں بلکہ تنبیہ اور رحمت ہے۔ بظاہر قہر میں چھپی اس رحمت کو جو شخص جان لیتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے، مصنف آگے اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس پر وہ اسم الرحمن تجلی کرتا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ حاشیہ نمبر 8 میں یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 8 کا حوالہ ہے، اور جو علی العرش استویٰ یعنی عرش پر مستوی ہوا، حاشیہ نمبر 9 کے مطابق یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 5 ہے۔ بالکل۔ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 80 میں داخل ہوتے ہیں۔ مصنف یہاں لکھتے ہیں کہ اس تجلی رحمان کے نتیجے میں بندے پر قہری ناموں کے اثرات مٹ جاتے ہیں، اس کا میدان وسیع ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، اور اس شخص کے اندر زندگی کی روح دوڑنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک واضح تنبیہ بھی ہے کہ جس کا یہ حال نہ ہو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ حاشیہ نمبر 2 میں یہ سورۃ الحجر کی آیت 99 ہے۔ اس سے قبل حاشیہ نمبر 1 میں صفحہ 66 کا حوالہ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ پر کچھ پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت 5 اور حاشیہ نمبر 4 سورۃ الاحزاب کی آیت 4 کا حوالہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں اس چوتھے حاشیے پر ایک انتہائی خاص بات لکھی ہے جو مجھے حیران کر گئی۔ اچھا، وہ کیا بات ہے؟ لکھا ہے وفی الحاشش مکتوب بقلم شیخ الاکبر بلا قراءہ لظاہر الدین محمود اللہ کتبہ ابن العربی، یعنی حاشیے میں شیخ اکبر کے قلم سے لکھا ہے کہ یہ قراءت ظاہر الدین محمود کے لیے مکمل ہوئی اور اسے خود ابن عربی نے لکھا۔ واہ، یہ حاشیہ اس کتاب کی تاریخی اور روحانی صداقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ یہ محض ایک کتاب کا متن نہیں رہا، بلکہ ایک زندہ دستاویزی ثبوت بن گیا ہے کہ یہ عبارات براہ راست محفلوں میں پڑھ کر سنائی جا رہی تھیں، اور خود مصنف اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ اور متن میں سینے کے کھلنے اور زندگی کی روح دوڑ جانے کا جو ذکر ہے وہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ اسی تجلی کا نتیجہ ہے جب بندہ محض عقلی حدود سے نکل کر اس وسیع رحمت کا براہ راست ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام نفسیاتی تناؤ اور خوف ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ قہری صفات کا خوف رحمت کے اس ادراک میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ عقلی حدود سے نکلنے اور تجلیات کے مشاہدے کا یہ سفر ہمیں اب ایک نئے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اب باب نمبر 50 کا آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 81 پر۔ اس باب کا عنوان ہی انتہائی پر اسرار ہے، فی معرفت رجال الحیرہ والعجز، یعنی حیرت اور بے بسی کے مقام والے لوگوں کی پہچان۔ ابتدا میں کچھ اشعار درج ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں۔ ضرور۔ من قال یعلم ان اللہ خالقہ ولم یحر کان برہانا بان جہلا، جس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے اور وہ حیرت میں نہ پڑا تو یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ لا یعلم اللہ الا اللہ فانتبہوا فلیس حاضرکم مثل الذی غفل، اللہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، پس ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا حاضر اس غافل جیسا نہیں۔ واہ۔ العجز عن درک الادراک معرفت کذا هو الحکم فیہ عند من عقل، ادراک کو پانے سے عاجز آ جانا ہی اصل معرفت ہے، عقل والوں کے نزدیک یہی فیصلہ ہے۔ هو الالہ فلا تحصى محامدہ هو النزیہ فلا تضرب له مثلا، وہ معبود ہے، اس کی تعریفیں شمار نہیں کی جا سکتی، وہ پاک ہے، لہٰذا اس کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ یہاں حاشیہ نمبر 1 صفحہ 67 اور حاشیہ نمبر 2 صفحہ 66 کا حوالہ درج ہے۔ مصنف اس حیرت کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دو میں سے کسی ایک راستے سے اللہ کی ذات کو جاننا چاہتے ہیں،
یا تو عقلی دلائل کے ذریعے یا پھر مشاہدے کے ذریعے، اور مصنف کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عقلی دلیل دراصل مشاہدے سے روک دیتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ آقا ذکر کرتے ہیں، اللہم زدنی فیک تحیرن، اے اللہ میرے لیے اپنی ذات میں حیرت کو بڑھا دے۔ مجھے یہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ عقل جو کہ سوچنے سمجھنے کا ذریعہ ہے وہ مشاہدے میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے، اور یہ صفات سلبیہ کا اصل مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو منطق اور فلسفے کا دائرہ سمجھنا ہوگا۔ میں بتاتی ہوں۔ متن بتاتا ہے کہ عقلی دلائل انسان کو صرف اس حد تک لے جا سکتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اللہ محدود نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ زمان و مکان میں قید نہیں ہے۔ یہ ساری نفی کہلاتی ہے، جسے صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے تو اس سے مشاہدے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل تو ذات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی نا۔ اندر خشکی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں سمندر میں غوطہ لگانے اور اس کے پانی کو محسوس کرنے کا تجربہ نہیں دے سکتی۔ ہاں بالکل، یہ ایک بہت عمدہ اور متن کے عین مطابق تشبیہ ہے۔ عقل ساحل پر کھڑے ہو کر نفی کر سکتی ہے، لیکن مشاہدہ اس میں ڈوبنا ہے۔ اسی لیے متن کہتا ہے کہ اصل علم حیرت ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ اس کا علم اور عقل اللہ کی ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے تو وہ ایک لامتناہی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ میری حیرت بڑھا دیں تو اس کا مطلب متن کے مطابق یہ تھا کہ مجھ پر اپنے ایسے نئے مشاہدات کھول جنہیں دیکھ کر میری پچھلی سمجھ پیچھے رہ جائے اور ایک نئی حیرانگی طاری ہو۔ یہ جہالت والی حیرت نہیں ہے جو لا علمی سے آتی ہے، بلکہ یہ علم کی انتہا پر پیدا ہونے والی حیرت ہے۔ اس حیرت کی مزید تشریح کے لیے ہم صفحہ نمبر 82 پر آتے ہیں۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول نقل کیا گیا ہے جو نشار میں بھی تھا، العجز عن درک الادراک ادراک کے پانے سے عاجز آ جانا ہی اصل ادراک ہے۔ مصنف یہاں ایک شرعی نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کو جاننے کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنی توحید کو جاننے کا حکم دیا ہے۔ کتاب میں قرآنی آیات کے حوالے موجود ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں یہ سورت آل عمران کی آیت 28 ہے، اور فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ حاشیہ نمبر 2 میں یہ سورت الشورى کی آیت 11 ہے، گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حاشیہ نمبر 3 سورت محمد آیت 19 اور حاشیہ نمبر 4 میں صفحہ 68 کا حوالہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ عقلی دلیل نے تو ثابت کر دیا کہ وہ ایک ہے، لیکن رسولوں، نبیوں اور اولیاء کا راستہ الگ تھا۔ انہیں ایسی معرفت حاصل ہوئی جسے بظاہر عقل محال سمجھتی تھی۔ تو اگر عقل سے ذات کا ادراک ممکن نہیں تھا تو متن کے مطابق ان اہل اللہ نے وہ کون سا طریقہ اپنایا جس سے انہیں وہ مشاہدہ حاصل ہوا جو عقل والوں کو نہ مل سکا؟ اہل اللہ نے عقل کی بحثوں کو چھوڑ کر قلب کی صفائی کا راستہ اپنایا۔ کتاب کے مطابق شرعی طور پر ہمیں اللہ کی ذات کے اندر تفکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ صرف ان چیزوں کا خاکہ بنا سکتی ہے جو اس دنیا میں یعنی محدثات میں موجود ہوں۔ ذات حق ان تمام خاکوں اور شکلوں سے ماورا ہے۔ بالکل۔ آئینے کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ بات صفحہ نمبر 83 یعنی 83 پر تفصیلاً بیان کی گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس طائفے یعنی اہل اللہ نے مشروع اذکار، خلوتوں اور قرآن کی تلاوت سے اپنے قلوب کو صاف کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے 7 اعضاء اور 8ویں قلب کو پاک کیا۔ صحیح۔ متن کے مطابق ان اعضاء سے مراد آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ کو ممنوعات سے روکنا ہے اور سوچ کو ایک جگہ مرکوز کر کے دل کو رب کے دروازے پر مراقبے میں بٹھانا ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 1 صفحہ 68 حاشیہ نمبر 2 صفحہ 69 اور حاشیہ نمبر 3 صفحہ 69 کے حوالے درج ہیں۔ کتاب کے مطابق جب بندہ تمام بیرونی خیالات کو چھوڑ کر اس خلوت میں بیٹھتا ہے اور اللہ اس دل پر دروازہ کھولتا ہے تو اس پر ایک تجلی الہی اترتی ہے۔ یہ تجلی کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تجلی کا مطلب ہے اللہ کا اپنے نور یا اپنی صفت کے ساتھ دل پر ظاہر ہونا۔ جب انسان اپنے اعضاء کو گناہوں سے
اور دل کو غیر اللہ کے خیالات سے پاک کر لیتا ہے تو دل کی سطح بالکل شفاف ہو جاتی ہے۔ اس شفافیت پر جو نور پڑتا ہے وہ تجلی ہے۔ لیکن کیا یہ تجلی ایک ہی بار اترتی ہے اور بس؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 84 پر مصنف بتاتے ہیں کہ یہ تجلیات کبھی رکتی نہیں ہیں۔ جب ایک تجلی اترتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بس منزل مل گئی، مقصود حاصل ہو گیا، لیکن فوراً ایک دوسری تجلی اترتی ہے جو پہلی جیسی نہیں ہوتی۔ ہاں بالکل۔ واہ! تب انسان جان لیتا ہے کہ اس کا کوئی اختتام نہیں، اور اس کی حیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس میں ایک زبردست لذت ہے۔ اس موقع پر مصنف 2 مختلف مکاتب فکر کے اشعار پیش کر کے اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ صاحب عقل یعنی منطقی پڑھتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اور ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ لیکن صاحب تجلی اس کے مقابلے میں کچھ اور ہی پڑھتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ عَيْنٌ، اور ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ عین وہی ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 1 میں صفحہ 70 کا حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیات لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا حوالہ حاشیہ 2 میں الاحزاب 21 ہے، اور أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِوا، جس کا حاشیہ 3 میں الانعام 90 کا ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے ان 2 اشعار کا فرق سمجھائیے، وہ ایک ہے اور وہ عین وہی ہے، ان کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے؟ یہ فاصلہ دراصل عقل اور کشف کا سب سے بڑا فاصلہ ہے۔ عقل نشانی دیکھ کر بنانے والے کے ایک ہونے کا استدلال کرتی ہے، جیسے ایک پینٹنگ کو دیکھ کر مصور کی وحدت کا اندازہ لگانا۔ عقل کہتی ہے کہ مخلوق الگ ہے، خالق الگ ہے۔ لیکن جب قلب پر تجلی اترتی ہے تو وہ نشانی خود ایک مظہر بن جاتی ہے۔ صاحب تجلی ہر شے میں اسی ذات کا جلوہ دیکھتا ہے، اور جو لامحدود تجلیات کا ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ کبھی ایک تجلی کو 2 بار نہیں دہراتا۔ ہر لمحے ایک نئی شان، ایک نیا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جب تجلی بدلتی ہے تو عارف کا پچھلا علم درہم برہم ہو جاتا ہے اور اسے ایک نئی حیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، لیکن یہی وہ نازک مقام تھا جہاں سے بعض صوفیاء نے شتیات یعنی بے خودی کے کلمات ادا کیے، جیسے ان اللہ، اور یہیں سے ظاہری علماء کے ساتھ ان کا تصادم بھی شروع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تصادم صفحہ نمبر 85 کا مرکزی موضوع ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ فقہا اور علماء رسوم نے ان عارفین کی ایسی باتوں کو سختی سے روکا اور ان پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن یہاں مصنف کا انصاف اور توازن دیکھیے۔ وہ فقہا کو برا نہیں کہتے، بلکہ لکھتے ہیں وَنِعْمَ مَا فَعَلُوا، اور انہوں نے کیا ہی اچھا کیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ فقہا نے یہ دروازہ جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے بند کیا تاکہ شریعت کا ظاہری نظام نہ بگڑے، اور سچے لوگوں کو اس فتوے سے کوئی نقصان نہیں۔ بالکل، یہ توازن بہت اہم ہے۔ تاہم مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ علماء رسوم میں سے بیشتر نے محض حسد کی بنیاد پر ان عارفین کا انکار کیا، کیونکہ وہ خود اس ذائقے سے محروم تھے۔ یہاں حاشیہ نمبر 1 صفحہ 70 کا ہے، اور کتاب کے مطابق ملوک یعنی حکمران بھی ان علماء رسوم کی ہی تائید کرتے تھے، کیونکہ ان کا مفاد بھی ظاہری نظام سے جڑا تھا۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عارف باللہ کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو اس رسول کے ساتھ جسے اس کی قوم جھٹلا دے۔ فرمایا گیا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ حاشیہ نمبر 2 میں سورۃ المائدہ آیت 67 کا حوالہ ہے، حاشیہ نمبر 3 میں صفحہ 71، حاشیہ نمبر 4 میں سورۃ الصافات آیت 182 والحمدللہ رب العالمین، اور حاشیہ نمبر 5 میں سورۃ الاحزاب آیت 4 واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل کا حوالہ درج ہے۔ تو کتاب کے مطابق اس سچے عارف کو جس نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی دیکھ لی ہے، اس تنہائی اور معاشرے کی طرف سے رد کیے جانے پر کیسا کر برداشت کرنا پڑتا ہے؟ تجلیات کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن وہ اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا۔ اس کا حال اس سچے رسول جیسا ہو جاتا ہے جس کی قوم اسے تسلیم ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے ظاہری شریعت اور زبان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ صحیح۔ فقہاء نے معاشرے کے نظام کو بچانے کے لیے فتوے لگائے،
لیکن اس سے عارف ایک شدید تنہائی اور بے بسی، جسے متن میں تحت الذل العجز والحسر کہا گیا ہے، اس کا شکار ہو گیا۔ حکمران ویسی دنیا کے نشے میں غرق تھے، اس لیے وہ بھی ظاہری علماء کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس تنہائی اور اس کرب کا مداوع کیا ہے پھر؟ یہ جواب ہمیں صفحہ نمبر 86 پر باب نمبر 51 میں ملتا ہے۔ عنوان ہے فی معرفت الرجال من اہل الورا قد تحققوا بمنزلت نفس الرحمن، ان اہل ورا کی پہچان جو نفس رحمانی کے مقام پر فائز ہوئے۔ ابتدا میں پھر اشعار ہیں اور حاشیہ نمبر 1 میں صفحہ 71 بے کا حوالہ موجود ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کی سختیوں پر عمل کیا اور جو چیز انہیں شک میں ڈالتی اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان پر زندگی تنگ ہو گئی اور لوگوں کے ساتھ معاشرت مشکل ہو گئی۔ جب یہ تنگی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہیں نفس رحمانی عطا کیا۔ یہ نفس رحمانی کیا ہے؟ نفس رحمانی، جسے آپ بریتھ آف دی مرسیفل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ راحت اور کشادگی ہے جو انتہائی گھٹن اور تنہائی کے بعد اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب معاشرے کی ریاکاری اور فتوے ان اہل ورا پر دنیا تنگ کر دیتے ہیں تو اللہ اپنی صفت رحمان کے ذریعے ان پر ایک ایسی ہوائے رحمت چلاتا ہے جو ان کے اندر کے درد کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ اور اس سکون کی تلاش میں یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ہم صفحہ نمبر 87 پر دیکھتے ہیں کہ اس تنگی اور معاشرتی دباؤ سے بچنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں، جنگلوں اور وادیوں کا رخ کیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہاں اللہ نے ان کو اس نفس رحمانی کے ذریعے ایک عجیب انس یعنی محبت اور اپنائیت عطا کی۔ درختوں کے پتے، بہتا پانی، چلتی ہوائیں اور پرندے ان سے کلام کرنے لگے۔ فطرت کا ہر ذرہ ان کے سامنے اللہ کی تسبیح کرنے لگا۔ واؤ! یہ قدرت کا وہ انعام ہے جب انسان ظاہری دنیا کے شور اور منافقت سے مکمل طور پر کٹ جاتا ہے۔ جب اہل اللہ نے دیکھا کہ معاشرے میں رہنا ان کے دل کے سکون کو تباہ کر رہا ہے اور فضول بحثیں ان کے ورع یعنی تقویٰ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو وہ تنہائی میں چلے گئے۔ بالکل۔ اور وہاں فطرت نے انہیں گلے لگا لیا۔ متن یہ بہت خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ کائنات خاموش نہیں ہے، بس ہمارے کانوں پر شور اور دنیا داری کا پردہ ہے۔ جب وہ پردہ ہٹتا ہے تو پانی کا بہنا اور پتوں کا ہلنا محض ایک طبعی عمل نہیں رہتا، بلکہ وہ سب تسبیح سنائی دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ بھی چھپا ہے۔ اسی صفحہ 87 کے آخر میں مصنف ایک انتہائی خطرناک چیز سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تنہائی میں کچھ لوگوں کے پاس جنات یعنی روحانیوں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مصنف سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنات کی صحبت بہت ہی بری ہے اور اس میں خیر بہت کم ہے۔ اچھا؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل آگ ہے اور آگ بہت تیز حرکت کرتی ہے۔ اس لیے جنات فضول باتوں میں جلدی پڑنے والے اور لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں یعنی اورات کو جاننے کے شوقین ہوتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جنات کی صحبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، اور جو شخص اللہ کے کسی دوسرے بندے پر تکبر کرتا ہے تو اللہ اسے پوشیدہ طور پر اپنے غضب کا نشانہ بناتا ہے، جسے متن میں مکر خفی کہا گیا ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 1 صفحہ 72 اور حاشیہ نمبر 2 صفحہ 72 بے کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آگ کی خصلت تکبر کا باعث کیسے بنتی ہے؟ آگ کی فطرت میں اوپر کی طرف اٹھنا اور بے چینی ہے۔ متن کے مطابق جب انسان جنات کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ ان سے غیب کی چھوٹی موٹی اور فضول خبریں سن کر خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایسی معلومات آ گئی ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی رحمت کی، تکبر اس رحمت کے بالکل الٹ ہے۔ اس لیے اللہ مکر خفی کے ذریعے اسے ایسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے وہ حق پر ہے جبکہ وہ غضب کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس تمام گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کتاب کے مطابق روحانی اور فکری ادراک کی سب سے بڑی معراج حیرت ہے، یعنی یہ جان لینا کہ ہم کچھ نہیں جانتے اور ہماری عقل محدود ہے، اور اگر ایک درخت یا بہتے پانی کی خاموش تسبیح ان آگ سے بنے جنات سے بہتر ہے جو ہر وقت
فضول تجسس اور معلومات کی کھوج میں غرق رہتے ہیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہم ہر چیز کو اپنی عقل اور لاجک کے دائرے میں قید کرنا چاہتے ہیں اور معلومات کے انبار پر تکبر کرتے ہیں، کیا ہم دراصل اس اصل ادراک اور اس نفس رحمانی کی راحت سے مکمل طور پر محروم تو نہیں ہو رہے جس کا ذکر اس کتاب نے کیا ہے؟ یہ ہمارے پچھلے موضوع کا ہی تسلسل ہے، جہاں ہم نے روحانی منازل کی بات روکی تھی۔ جی بالکل، وہیں سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کیونکہ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد انسان کے اندرونی خوف، روح اور جسم کے تعلق اور مکاشفہ، یعنی جب روحانی پردے ہٹتے ہیں نا تو اس کے بعد پیش آنے والے حیرت انگیز حقائق کو سمجھنا ہے۔ اور وہ بھی بالکل کتاب کے عین متن کے مطابق۔ صحیح، تو ذرا اس بات کو کھولتے ہیں۔ آج کے ذرائع کتنے پراسرار اور گہرے ہیں یہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا۔ تو اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 88 کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، تو صفحہ 88 پر متن کے مطابق جنات پر باقاعدہ گفتگو کی گئی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جنات عالم طبی میں اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ جاہل مخلوق ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل، ان کا علم صرف پودوں، پتھروں اور کیمیا تک محدود ہے، جسے کتاب میں سیمیا کہا گیا ہے، اور شریعت نے اس علم کو ناپسند کیا ہے۔ واہ، یعنی عام طور پر لوگ جنات سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن متن کے مطابق تو ان کی صحبت سے انسان میں صرف تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس خالص نور نہیں ہوتا نا، وہ صرف مادی طاقتوں کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے متن فرشتوں کی محفل یعنی مجالسۃ الملائکہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرشتے خالص نور ہیں اور وہیں سے حقیقی علم ملتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر اسی صفحے پر عالم خیال اور اس کی لذتوں پر بات کی گئی ہے کہ وہ کس طرح انسان پر حقیقت بن کر کھلتا ہے۔ اچھا، یہاں حاشیہ نمبر 1، 2 اور 3 بھی دیے گئے ہیں۔ ہاں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دراصل پچھلے اور اگلے صفحات کے حوالے ہیں جنہیں مصنف نے عالم خیال کی مزید تشریح کے لیے متن کے ساتھ ہی جوڑ دیا ہے۔ اچھا، تو پھر ہم سیدھا صفحہ نمبر 89 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 89 پر کچھ خاص افراد کا تذکرہ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ خواتین کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت ابن المثنی کا ذکر ہے، جن کی 95 سال کی عمر میں خدمت کی گئی۔ بالکل، اور شمس ام الفقراء، ام الزہرا اور دیگر مردوں کا ذکر بھی ہے جن کے پاس سچی علامات تھیں، انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح۔ پھر آگے متن فکر یعنی سوچنے کے عمل کی 2 قسمیں بتاتا ہے۔ جی، پہلی قسم یہ ہے کہ جو دنیاوی چیزیں پاس ہیں ان کے بارے میں سوچنا، جس کا علاج زہد بتایا گیا ہے، اور دوسری قسم جو پاس نہیں ان کے بارے میں سوچنا، جسے صوفیہ نے بے وقوفی کہا ہے اور اس کا علاج ذکر بتایا ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو انسان کیسے غیر ضروری سوچوں میں الجھتا ہے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہم جو پاس نہیں اس کے لیے کرتے لیتے ہیں، ہاں، اور اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں۔ اور اسی پر حاشیہ نمبر 2 میں ابو حامد الغزالی کا ذکر خاص طور پر واضح کیا گیا ہے کہ انہوں نے زہد کو کیسے علاج قرار دیا۔ اسی صفحے پر قرآنی آیت بھی ہے۔ وہ سورۃ الاحزاب والی؟ جی، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، یعنی اور اللہ سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم باب 52 اور صفحہ نمبر 90 پر آتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا گہرا سوال ہے کہ مکاشف یعنی وہ شخص جس پر غیب کے پردے کھل جائیں، وہ عالم شہادت یعنی مادی دنیا کی طرف واپس کیوں بھاگتا ہے؟ مطلب وہ انوار دیکھ کر گھبرا کیوں جاتا ہے؟ بالکل، اسی پر عربی اشعار درج ہیں۔ کلو من خافا علی ہیکلا لم یر الحق جارا علانا فتراہ اندما یشہدہ راجین للکون یبغی البدنا۔ تو اس کا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے جسمانی ڈھانچے سے خوف کھاتا ہے اس نے حق کو کھلم کھلا نہیں دیکھا، اسی لیے جب وہ اسے دیکھتا ہے تو گھبرا کر واپس مادی کائنات اور اپنے بدن کی طرف لوٹتا ہے۔ اور پھر آگے انسان کی پیدائشی گھبراہٹ کا ذکر ہے کہ وہ جانوروں کے مقابلے میں بہت بزدل ہے، سوائے سرسر یعنی جھنگر کے۔ ہاں، وہ کیڑا جو مسلسل بولتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ متن سے ہی اگر میں ایک دلیل اٹھاؤں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ عقل انسان کو بہادر بناتی ہے، لیکن کتاب کے مطابق تو عقل اور وہم ہی اس کی بزدلی کی اصل وجہ ہے۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، عقل کیا کرتی ہے؟ عقل انجام سوچتی ہے، وہم پیدا کرتی ہے۔ جانور بس حال میں جیتا ہے، انسان کل کے اندیشوں میں مرتا ہے۔
यही वहम उसे बुज़दिल बनाता है। صحیح. اور یہاں حاشیے میں قرآنی آیت کا حوالہ ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، جس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ ہم پیدائشی کمزور ہیں. واہ، یہ واقعی گہری بات ہے۔ تو چلیں صفحہ نمبر 91 پر چلتے ہیں. یہاں پسو مطلب فلی کی ایک بڑی زبردست مثال ہے. جی، یہ انتہائی حیران کن مثال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک پسو یا مچھر کے کاٹنے پر اس کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ہاں، بالکل اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی بہادری اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور پھر اسی صفحے پر وجود اور عدم کا فلسفہ بھی ہے، اور ارواح کا نفخ یعنی اللہ کی پھونک سے پیدا ہونے کا ذکر ہے. جی، وہ عدم سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ وجود کی لذت چکھ چکی ہے۔ صحیح. اب صفحہ نمبر 92 پر نظر ڈالتے ہیں. یہاں ہوا اور روح کی طاقت کی بات ہے، اور جسم کے مزاج سے روح پر پڑنے والا اثر بیان کیا گیا ہے. اور اس کے لیے وہ رنگین شیشے والی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ مجھے بہت پسند آئی. ذرا وہ بتائیے گا. متن میں ہے کہ جیسے سورج کی روشنی بالکل سفید اور خالص ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے سامنے کوئی رنگین شیشہ رکھ دیں تو روشنی اسی رنگ کی نظر آنے لگتی ہے۔ ویسے ہی روح خالص نور ہے، مگر بدن کے مزاج سے متاثر ہوتی ہے۔ یعنی اگر جسم غصے میں ہے تو روح بے چین محسوس ہوتی ہے. بالکل، لیکن جب روح خود کو جسم سے آزاد سمجھتی ہے تو تکبر کا عروج شروع ہو جاتا ہے، وہ فرعون بن کر خدائی دعوے کرنے لگتی ہے. یا جیسے بعض صوفیہ غلبہ حال میں سبحانی کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے. اور پھر مختصر کتابی ذکر معتزلہ اور ان کے مخالفین کے عقائد کا ہے کہ طاقت کس کی ہے. اور حاشیوں میں پھر قرآنی آیات ماترجمہ درج ہیں کہ طاقت صرف رب کی ہے۔ خیر، صفحہ نمبر 93 کے مطابق اب چلتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تھے۔ آیت ہے بِإِذْنِی یعنی میرے حکم سے۔ اور احمد العزاد الحریری کا واقعہ بھی ہے کہ وہ مکاشفے کی حالت سے گھبرا کر فوراً اپنے ہوش یعنی حواس کی طرف واپس کیوں آتے تھے؟ کیونکہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ ان کا وجود ہی معدوم نہ ہو جائے۔ صحیح. اچھا، کتاب کے صفحہ 94 پر ایک انتہائی شاندار مثال موجود ہے. جی ضرور بتائیں۔ میں متن کے عین مطابق اسے بیان کرتی ہوں کہ روشن چراغ اور بغیر جلی ہوئی بتی مطلب گھاس پھوس کی مثال ہے. جو شخص ربوبیت کے تکبر کے ساتھ روشن چراغ لے کر بارگاہ الہی میں جاتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ تو رحمان کی ہوا کے جھونکے سے اس کا وہ چراغ بجھ جاتا ہے. لیکن جو عبودیت اور عاجزی کے ساتھ بغیر جلی ہوئی بتی لے کر جاتا ہے، وہ ہوا کے جھونکے سے روشن ہو کر نکلتا ہے. سبحان اللہ، یہی بندگی کا اصل راز ہے۔ اور اسی صفحے پر مردے کی تلقین کی مثال ہے کہ اسے یا ابن امت اللہ یعنی اے اللہ کی بندی کے بیٹے کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، کیونکہ انسان در حقیقت اپنی ماں یعنی جسمانی طبیعت کا بیٹا ہے، وہ خاک ہے. بالکل۔ اب ہم باب 53 اور صفحہ نمبر 95 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، اس کا موضوع ہے کہ شیخ یا استاد کے ملنے سے پہلے مرید کے لیے کیا اعمال ضروری ہیں۔ اس پر بھی اشعار پڑھے گئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ طالب کو بے قرار رہنا چاہیے یہاں تک کہ اسے راستہ مل جائے۔ اور 9 اعمال کا ذکر ہے. 4 ظاہری ہیں، بھوک، بیداری، خاموشی اور تنہائی، اور 5 باطنی ہیں، سچائی، توکل، صبر، عزم اور یقین. ہاں، یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو سالک کو طے کرنی ہے۔ صحیح. اب صفحہ 96 پر ایک واقعہ درج ہے، عبد المجید بن سلمہ کا. 586 ہجری کا یہ واقعہ ہے. جی، وہ رات کے وقت بند دروازوں میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک شخص معاذ بن اشرس اندر داخل ہوئے اور کہا کہ جسے اللہ سے انس ہو وہ گھبراتا نہیں۔ واہ، کتنا گہرا جملہ ہے. اور پھر ان کو زمین کی سیر کروانا۔ اسی صفحے پر تنہائی یعنی العزلہ کی تفصیل ہے کہ یہ صرف کمرے میں بند ہونا نہیں ہے۔ تو جانوروں سے بھی کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا. بالکل۔ اور اب آخری صفحہ 97 کی جانب آتے ہیں۔ یہاں خاموشی مطلب الصمت پر بات کی گئی ہے کہ جانوروں یا جنات سے بھی بات نہ کرنا اور اپنے دل میں بھی کوئی بیجا خیال نہ لانا. اور بھوک یعنی الجوع پر تاکید ہے کہ صرف اتنی خوراک کھانا جو نماز کے لیے پیٹھ سیدھی رکھ سکے۔ بیداری السحر کے بارے میں ہے کہ راتوں کا جاگنا تاکہ قلب کی آنکھ کھل سکے۔ اور آخر میں حارث بن اسد المحاذبی کا ذکر کرتے ہوئے
اس حصے کا اختتام کیا گیا ہے جنہوں نے ان اصولوں پر زندگی گزاری۔ جی بالکل، یہ کتاب کا وہ نچوڑ تھا جو ہم نے آج زیر بحث لایا۔ اب ان تمام باتوں کی بنیاد پر میرے ذہن میں ایک آخری گہری سوچ آ رہی ہے۔ کتاب نے کہا کہ روح نے ہماری جسمانی طبیعت کا دودھ پیا ہے اور وہ اسی طبی کمزوری کے باعث تکبر سے بچی ہوئی ہے۔ تو آپ کا کیا زاویہ ہے اس پر؟ تو کیا ہماری یہ جسمانی کمزوریاں اور یہ پسو سے ڈرنے والی بزدلی ہی دراصل ہمارے روحانی عروج کا واحد راستہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم اتنے کمزور نہ ہوتے تو شاید ہم کبھی عاجزی کے ساتھ اس بغیر جلی بتی کی طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہی نہ ہو پاتے۔ یہ ایک زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ خیر، اس گہری سوچ کے ساتھ ہی 16ویں قسط ختم ہوئی۔ جی، امید ہے یہ مطالعہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بالکل، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔